مہمان نوازی عزت مآب جناب عابد مغل صاحب مرکزی سیکریٹری جنرل ریجنل یونین آف جرنلسٹ پاکستان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف فرما آپ کی بات متعلق ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر آصف آپ سے مخاطب ہوں. آج چودھری عطا الرحمان صاحب جو کہ ہمارے سرخیر بھی ہیں نہ صرف صحافت کے بلکہ میدان تعلیم میں بھی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی ریجنل یونین آف جرنلسٹ کا آج حلف برداری کی تقریب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتصرت وإذا القلوب سيرت وإذا إذا السماء فإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا. السلام علیکم. میں 5 سے 7 منٹ ہی صرف لوں گا، باقی ہم صحافی حضرات کو سنیں گے. میں تھوڑی سی غرض و غائب بتا دوں کانسٹیٹیوشن کی اور پھر اس گیٹ ٹوگیدر کی بھی، کہ 2014 میں ہم نے واک اینڈ میں کام شروع کیا اور میں کیونکہ ایز اے پروفیشنل ٹرینر تھا پی ایف کے ساتھ بھی، اور بہرحال کراچی وغیرہ لاہور بھی سیشنز ہوتے تھے. لیکن ٹریننگ سے گزرنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ پورے پاکستان میں گھومنا، صرف سیشنز کرنا یہ امپیکٹفل نہیں ہے. کسی ایک ایریے میں کام کیا جائے تاکہ پازیٹیو تھنکنگ، نیگیٹیوٹی سے نکلنا، کسی ملک کا، قوم کے نوجوانوں کا، مدرس کا کوئی ویژن ہونا، یہ ایک بڑا چیلنج تھا جس کو ہم نے ایز اے چیلنج لیا. اور پھر ہم اس کو کام شروع کیا کہ کیا علم کے ذریعے ان کی جو جسمانی ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں، اور خیالات بدلنے میں یہ ہے کہ ان کے جو سوچنے کا انداز ہے، ان کا جو چیز دیکھنے کا انداز ہے، اس کے اوپر کام کیا جائے کہ کیا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل عزت مہمانان گرامی جناب عابد مغل صاحب مرکزی سیکریٹری اطلاعات RUJ پاکستان، آج جنرل سیکرٹری پریس کا طلگان، آپ کا تعلق جنگ اور جیو جیسے باوقار ادارے سے ہے اور RUJ شمالی پنجاب میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ اپنا نام بولیں. بحیثیت عہدہ صدر ریجنل یونین آف جرنلسٹ شمالی پنجاب حلف اٹھاتا ہوں کہ میں تنظیم کی مرکزی قیادت اور منشور پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے تنظیم کے منشور و دستور
اور اراض و مقاصد کی مکمل پاسداری کروں گی کہ نومنتخب عہدیداران جنہوں نے حلف اٹھایا ہے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد میرے بڑے بھائی محترم توفیق صاحب اور چودھری عطاء الرحمان صاحب, حافظ عبدالغفور مناز صاحب اور کے پی کے ہمارے روح رواں انور مسرور صاحب, محترم میاں محمد ارشد ساکی صاحب اور اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنا ہے غیر کی محفل میں تم نہ جاؤ گے, کہو تو آج سجا دوں غریب خانے کو. شکریہ عتیق رضا جو میزبان ہے اس تقریب کے, اور میں دیکھ رہا ہوں آصف ملک صاحب بھی ہیں. آصف ملک صاحب اگر میزبان ہو اس تقریب کے تو پھر میں جو شعر سناتا وہ یہ ہوتا کہ زاہد کی نماز ہو کہ میکش کی شراب, دونوں کا مزہ باجماعت ہے ساتھی. معزز خواتین و حضرات, میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں آپ یہاں تشریف لائے. اور عطاء الرحمان چودھری کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وصف رکھا ہے کہ وہ مختلف شعبہ آئے زندگی کے مختلف پھولوں کو اکٹھا کرتے ہیں. میں آپ کے دادا وہ خلیل جبران نے کہا تھا کہ اگر بھوکے کو گانا سناؤ گے تو گانا بھی وہ پیٹ سے سنے گا. ایک بیدار مبز اور فعال اور متحرک لیڈر ہے آج جو کے, اور گزشتہ دنوں انہوں نے کل پاکستان ٹرین مارچ کیا جو پورے قریب حلف برداری ہوئی ہے آج یہ شمالی پنجاب کی. تو چودھری صاحب جہاں ہوں گے تو وہاں جسے کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, بہت فعال تنظیم. شرح خواندگی 100% ہے, تو شرح خواندگی اگر ایک جگہ کی 100% ہو شفقت صاحب, تو اس کا اظہار ہمارے تہذیبی رویوں میں بھی ہونا چاہیے. کے حوالے سے, ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے, والدین کی ذمہ داریاں, ان تمام موضوعات پر عتیق رضا جو ہیں ایک بڑا فعال کردار ادا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس جگہ کی اور اس واقعہ کا ایک زندہ استعارہ ہیں. ویل ڈن عتیق. کے وقت کم ہے تو شعر پہ گزارا کریں. وہ کہتا ہے کہ بیچ آئے ہیں بازار میں شمشیر و قلم, بیچ آئے ہیں بازار میں شمشیر و قلم, گھر میں رکھتے بھی بزرگوں کی نشانی کب تک. اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھنا اور کسی پارٹی کا پٹھو بننے سے بچانا یہ صحافی کی پہلی ذمہ داری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تھی کہ اے لوگوں, اگر میں کہوں کہ احد کے اس پہاڑ دشمن کی فوج کھڑی ہے تو مانو گے؟ ان میں سے ایک شخص اٹھا اور کہا ہے اللہ کے رسول ہم ہرگز نہ مانیں گے, مگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہم 100% مانیں گے. یہ ہے دیانت صحافت کی. میری دلی خواہش تھی کہ چودھری صاحب یہ جو آپ کے نو منتخب ممبران ہیں صوبائی تنظیم کے, وہ یہاں تشریف لائے ہیں. یہ ہمارے لیے باعث عزت ہے. تو میں ایک بار پھر ان تمام معززین کو جنہوں نے ابھی حلف اٹھایا ہے ان سے درخواست کروں گا کہ وہ سٹیج پہ دوبارہ تشریف لائیں. اور میں چاہوں گا کہ عابد مغل صاحب اور شفقت حیات صاحب اور نظامی صاحب, جی عاشق انجم صاحب ان کو گلہائے محبت پیش کریں. فیکشن کم ہم پالیٹیشین بھی نہیں کچھ کر رہے ہیں. اور آج بھی یہ ہم چھوٹے اپنے پرابلمس میں سولوشن پر لگا. جیسے ہم نے چنا ہے بیماری میں کمی کیسے لے گا اور غربت میں کمی کیسے لے گا اور خاندان میں بھی. اب ہم نے یہ 3 پوائنٹ لے کے ہماری سارے سیشن ٹریننگ, پروفیشنل ٹریننگ, ٹیچرس کی, علماء کی, پیرنٹس کی, اس کے گرد ہوتی. اب اس سے کیا ہوگا سوسائٹی میں یہ ہمارا. اچھا اس طرح ہے کہ RUJ ریجنل یونین آف جرنلسٹ جو علاقائی صحافی ہوتے ہیں ان کی نمائندگی کر رہی ہے اور ان کے حقوق کی نمائندگی کر رہی ہے بنیادی طور پر RUJ. یہ بہت اچھی بات ہے کہ جس طرح کے بتایا جا رہا تھا کہ بڑے شہروں کے صحافی تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں گورنمنٹ مراعات سے, لیکن جو علاقائی صحافی ہیں انہیں وہ مستفید نہیں ہوتے.
اس لیے ریجنل یونین آف جرنلسٹ کا قیام اسی مقصد کے لیے تھا کہ جو علاقائی صحافی ہیں ان کے لیے بینیفٹ لی جائے سرکار سے، اور جو پازیٹیو سلوشن کے جس طرح بتا رہے تھے صحت کے حوالے سے، میں تو بڑا حیران ہوا. تو ہر ایک کو پازیٹیو سلوشن سے ضرور ان کے جو ویژن ہے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. دیکھا کہ دو بڑی مستند اور معتبر تنظیمیں، جن میں ایک پازیٹیو سولوشن تھی اور دوسری RUJ ریجنل یونین آف جرنلسٹ، ان کے باہمی فیوژن سے اس تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا. بنیادی مقصد تھا کہ سماجی شعور کی بیداری، شہری حقوق کیا ہیں، شہری کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے علاوہ ملک عزیز میں اس وقت جو دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے اس سے کیسے نپٹا جائے، اور اس کے علاوہ ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے، فلاحی خدمات کے حوالے سے. یہ دو بڑے مستند اداروں کی آپس میں ایک تنظیم تھی، اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح خیبر پختونخوا سے اور جس طرح پورے پنجاب سے جیت اور مستند صحافی برادری، سماجی شخصیات، تعلیمی شخصیات، علماء اعظام، دینی شخصیات، یہاں کاروباری شخصیات حاضر تھیں. یہی طریقہ ہے معاشروں کو آگے بڑھانے کا کہ ہم ڈائیلاگ کو جنم دیں، ہم ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور اختلاف میں بھی اخلاق کو اور احترام کو ہاتھ سے نہ جانیں. ایسی محفلیں یہی ہمیں سکھاتی ہیں. مکالمے سے معاشرے آگے بڑھتے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ شریعہ کا مطلب ہے بہتا ہوا پانی، تو معاشرہ جب تک آگے بڑھتا رہے گا، اور اس کے متبادل لفظ ہے کریہا، جس کا مطلب ہے ٹھہرا ہوا پانی. تو جیسے آپ نے دیکھا کہ مسیحی برادری کی بڑی عمدہ شرکت تھی اس میں، اور زندگی کے وہ تمام چیلنجز جن کا ہمیں معاشرت معاشرہ سامنا ہے، ان پر ایک بامعنی اور سنجیدہ ڈائلاگ ہوا. میں سمجھتا ہوں سوسائٹی کے لیے یہ بڑی خوش آئند بات ہے.